ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ منبر پر کھڑا اپنے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا تھا۔ وہ بادشاہ رحم دل تھا، سب اس کی نصیحتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ صلہ رحمی کا پیغام دے رہا تھا اور دھوکہ دہی سے باز رہنے کا کہہ رہا تھا۔ اس مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ نصیحت اس کو کرنی چاہیے جو خود بھی اس نصیحت پر عمل کرتا ہو۔ پہلے خود ان نصیحتوں پر عمل کرو، پھر کسی اور کو کہنا۔ بادشاہ نے اپنے مشیر خاص کو اشارہ کیا۔ مشیر خاص نے اس آدمی کو پکڑ کر سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ جب دربار ختم ہو گیا تو بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور مشیر خاص کو بلوایا۔ مشیر خاص نے آداب کیا۔ وہ شخص کہاں ہے جس نے بھرے مجمع میں مجھے ٹوکا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، وہ قید خانے میں ہے، اس پر کوئی سختی نہ کرنا اور اس کو خوب آزماؤ۔ اگر اس نے خالصتاً اللہ کے لیے میری اصلاح کرنا چاہی تھی تو اس کو بخش دیا جائے گا اور بہترین انعام سے نوازا جائے گا، لیکن اگر اس نے میری محض اس لیے سرزنش کی کہ لوگوں کے سامنے میری عزت کم ہو تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ بہتر بادشاہ سلامت۔ مشیر خاص سر جھکا کر سلام کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مشیر خاص اسی شخص کے سامنے گیا اور کہا کہ میں ایک دعوت رکھ رہا ہوں، تم بھی اس میں ضرور آنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس قید میں رہ کر تنہا ہو گئے ہو، میری دعوت میں آنا، تمہارا دل بہل جائے گا، میں تمہارا خیر خواہی ہوں۔ وہ شخص مان گیا اور اگلے دن مشیر خاص کی دعوت میں آ گیا۔ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران مشیر خاص نے اس سے پوچھا کہ تم نے بھرے مجمع میں بادشاہ سلامت کو بھلا کیوں ٹوکا تھا؟ میں صرف حق کی بات کرنا چاہتا ہوں اور جو میں نے کہا وہ برحق تھا۔ مشیر خاص نے محض سر ہلا دیا۔ وہ شخص واپس قید خانے میں آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مشیر خاص پھر اسی شخص کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے ایک بہترین عورت لایا ہوں جو تمہارے سکون کا باعث بنے گی۔ وہ شخص لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ مشیر خاص 2 دن بعد پھر سے حاضر ہوا۔ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اس قید خانے سے نکال کر محل میں جگہ دینا چاہتا ہوں، فکر مت کرو، بادشاہ کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس شخص کی آنکھیں چمک اٹھی اور کہنے لگا میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اگر ایسا ہو گیا تو۔ اس شخص کو محل میں کمرہ دے دیا گیا۔ ایک دن مشیر خاص اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا میں تمہیں سرکاری عہدے پر فائز کرتا ہوں، تم ایک نیک دل بندے ہو، جھوٹ اور سچ میں فرق بھی پہچان لیتے ہو۔ اس عہدے کے ذریعے تم ریاست میں شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہوتا ہوا دیکھو تو اسے بند کروا دینا اور لوگوں کو نیک نصیحت بھی کرتے رہنا۔ وہ شخص بخوشی رضامند ہو گیا۔ اب مشیر خاص نے بادشاہ کے دربار میں حاضری دی اور بولا بادشاہ سلامت، میں نے اس شخص کو ہر طرح سے آزما کر دیکھ لیا ہے، مال و دولت سے بھی اور عہدے دے کر بھی۔ وہ ایک لالچی شخص ثابت ہوا ہے۔ اس نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگوں کو حرام کام کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے کیونکہ اس کام میں اس کا خود بھی فائدہ ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم اسے میرے سامنے حاضر کرو۔ مشیر خاص اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ تمہارے کام سے بہت خوش ہیں اور تمہیں دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا تم ایک اچھی پوشاک پہن کر ان کے سامنے جانا۔ اس شخص نے ایک بہت قیمتی پوشاک پہنی، اچھے سے تیار ہوا اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس دن جب تم نے سب کے سامنے میری سرزنش کی تھی، تم میں اس وقت اتنی ہمت کیسے آئی کہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے؟ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، مجھے اس دن کی غلطی کے لیے معاف کر دیں، میں غلط تھا اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ بادشاہ کو اس شخص کی یہ بات سنتے ہی غصہ آ گیا۔ نامراد، تم نے بے شک اس وقت بالکل حق کی بات کہی تھی، مجھے لگا تھا کہ تم نے میری اصلاح کرنے کے لیے میری سرزنش کی، تم مجھ سے نہیں بلکہ اس کائنات کے حقیقی بادشاہ سے ڈرتے ہو، لیکن میں تمہارا مقصد سمجھ گیا ہوں۔ تمہارا مقصد مجھے صرف نیچا دکھانا تھا اور مجھے بے عزت کرنا تھا۔ آج اگر تم اپنے قول پر ڈٹے رہتے تو میں تمہیں بخش دیتا، لیکن تم نے خود ہی مجھے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ بادشاہ نے میان سے تلوار نکال لی اور اس شخص کی گردن پہ چلا دی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑیں، چاہے آگے کتنی ہی مشکلات کھڑی ہوں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو خود ہی ہٹا دے گا، لیکن اگر آپ حق کو چھوڑ کر جھوٹوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو اس وقت تو جھوٹوں میں آپ کی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن آپ اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔
जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई भी काम करता है तो अल्लाह ताला उसको मुंह के बल गिरा देते हैं और वो रुस्वा होकर रह जाता है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, ये इंसान के हाथ में हरगिज नहीं। और अगर इंसान किसी का गुनाह दुनिया के सामने खोल दे, हालांकि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह का पर्दा रखा, तो अल्लाह ताला उस इंसान के गुनाह भी दुनिया के सामने खोल कर रख देते हैं। अगर अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है तो उसे सिर्फ अपने मफाद में इस्तेमाल न करें, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करें। इल्म आगे फैलाना तो सदका होता है। अगर आपने किसी के साथ भलाई की तो सिर्फ अल्लाह ताला से उसके इनाम की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला ने जो मालो नेमत अता की है उनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करें। अल्लाह ताला सदका व खैरात करने वालों को बहुत पसंद फरमाते हैं और इसमें हमारा ही फायदा होता है, क्योंकि अगर हम खैरात करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत अता फरमाते हैं, और अगर हम अपना माल जमा करते रहते हैं और गिन गिन कर रखें तो वही माल हमारे लिए अजियत का बाइस बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। हमारे इस वाकये को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा ये वाकया पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।